تو یہ سلسلے کے نتائج ہیں، اس کی اپنی تفصیل ہے۔ ہاں، تیسرا یہ کہ ان کا عقیدہ اولیاء کے بارے میں، وہ یہ رکھتے ہیں اولیاء کے بارے میں بھی صوفیہ کے مختلف عقیدے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ولی کا درجہ نبی سے اونچا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء حق قدیم و جدید کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص، اور یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر، اگر کوئی شخص کسی بھی نبی سے کسی ولی کو اونچا مانتا ہے، ان کے ہم پلہ بھی مانتا ہے، تو وہ کافر ہے، قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ علی الاطلاق بالعموم ثابت ہے کہ انبیاء کا درجہ، وہ چاہے انبیاء کے درجات میں کوئی سب سے کم درجے والا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، انبیاء کا جو درجہ ہے کائنات کا کوئی ولی بلکہ تمام اولیاء اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا جو ایسا مانتا ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے اونچا، یہ کیوں بیان کیا گیا؟ شریعت کو اونچا الٹ پلٹ کرنے کے لیے۔ اسی میں آگے آئے گا، ان کے یہاں تعلیم ہے ابتدان کہ قرآن حدیث پڑھنا چھوڑ دو، خروج کو نکال دو، پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ مان لو۔ سب سے پہلی تعلیم قرآن حدیث کو چھوڑنا۔ آپ کسی سلسلے سے جا کے بیعت ہونا چاہیں گے تو پہلی تعلیم یہ دی گی، تو سارے راستے کھل جاتے ہیں جب آپ قرآن حدیث سے ہٹ گئے۔ کہا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ولی کو اللہ رب العالمین کی صفات میں اللہ کے برابر قرار دیتا ہے۔ یہ دیکھیے جملہ ابھی ہمارے یہاں کا وہ جہالہ، علامہ کی ضد جہالہ ان کا بیان ابھی ٹی وی کلپ میں آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف بیان کرنے کے لیے سارے سمندر روشنائی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، یہ تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس کو وہ لوگ غوث پاک کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ایک بزرگ شخصیت تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اللہ کا ولی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں مانے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے بارے میں جو قرآن میں کہا گیا، یہ جاہل کہہ رہا ہے ایک بزرگ ایک شخصیت انسان کے بارے میں، کتنی بڑی گستاخی! یہ اللہ کے برابر مساوی قرار دینا۔ رات کے درس میں نے بیان کیا، ہم پڑھتے ہیں قل اللہ احد اللہ الصمد، احد اور صمد، جو اس نے یہ بات کہی یہ اللہ کو احد اور صمد نہیں مان رہا ہے، اللہ اکیلا نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے وہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اللہ کے جیسے ہیں، اللہ کے اولیاء کو یہ صوفیہ مانتے ہیں، ہاں، اور آپ جب بات کرنے جائیں کہیں گے کہ سب کی سمجھ میں یہ نہیں آئے گا۔ ان کے جو امداد اللہ مہاجر مکی جو دیوبند اور بریلوی کے بڑے بڑے علماء کے پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود حق ہے، لیکن عارفین بھی اس کو سمجھ نہیں پاتے، تو عوام کو کیا سمجھا پائیں گے؟ یعنی اتنا الجھا ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حق کو اس طرح الجھا دیا ہے کہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن ذکر کے لیے آسان ہے۔ وقت نہیں ہے، کافی زیادہ ہو رہا ہے، آگے بڑھتے ہیں کہ چنانچہ اللہ وہ ولی ہی ہے جو اللہ کے برابر ہے، جو پیدا کرتا ہے، روزی دیتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں ولایت کی تقسیم ہے، چنانچہ ان کے ہاں غوث ہے، ایک غوث ایک درجہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا سارا نظام ان کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ چلا رہے ہیں، ہاں، وہ عالم میں وہ چلا رہے ہیں۔ چار ان کے انڈر میں 4 کتب ہوتے ہیں، اقطاب، 4 کتب ہوتے ہیں جو ارکان اربع ہیں، ہاں، کائنات میں کے کاموں کو لینے کے لیے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ غوث کے حکم سے یہ 4 ارکان کام کرتے ہیں۔ پھر 7 ابدال ہوتے ہیں جو جن میں سے ہر 7 اقلیم جو دنیا کے 7 اقالیم ہیں، ہاں، بر اعظم کہیے، اقلیم کہیے، ان کو سنبھالتے ہیں یہ غوث کے حکم سے۔ پھر ان میں سے کچھ نجبہ ہیں جو کہ مختلف شہروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہر نجیب اپنا اپنا شہر کو دیکھتا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ باندھا ہے، گویا جس طرح دنیا میں حکومتیں چلانے کے لیے ڈپارٹمنٹ باندھتے ہیں، یہ اللہ کی کائنات کا نظام ان کے بانٹ کے رکھا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب ہے، الحی القیوم ہے، اکیلا ہے، اس کے افعال میں، خلق میں، عبادت کے حق میں کسی بھی چیز میں کوئی معمولی سا بھی شریک نہیں ہے۔ ان لوگوں نے غوث، ابدال، کتب، ان کو سب اللہ کا شریک اور اللہ کے کائنات کا نظام چلانے والا بنا۔ اتنا شدید کفر کفار مکہ کا بھی نہیں تھا۔ یہ بات بھی دماغ میں بٹھا لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں منبر رسول سے۔ کفار مکہ سے بھی قرآن کہتا ہے پوچھو کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، نظام کون چلاتا ہے، زندگی موت کون دیتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ یہ صوفی ان کفار مکہ سے بھی کفر میں آگے بڑھ گئے کہ نظام کائنات چلانے والے ولی، کتب، غوث، نجبہ یہ لوگ ہیں، ہاں۔ چنانچہ اولیاء کا جو نیٹ ورک ہے، شبکہ انہوں نے استعمال کیا، یہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ان کا ایک دیوان ہے، دیوان ایک مقام ہے
جہاں وہ یجتمعون فیہ فی غار حرا، وہ غار حرا میں وہاں جمع ہوتے ہیں، ان کا ایک گروپ ہے ہر رات کو، اور تقدیر کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو لا یعتقد، یہ عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن وہ ان اولیاء کو اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان واسطہ بناتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، چاہے وہ ان کی زندگی میں بھی ان کو واسطہ بناتے ہیں، ان کی موت کے بعد بھی. یہ نیچے اس کے ان کی باتوں کے سب کے حوالے موجود ہیں مختلف کتابوں میں، انسائکلوپیڈیا میں آپ کو یہ چیزیں ملے گی. چوتھا، ان کا دین اسلامی کے بارے میں ان کا عقیدہ، صوفی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دین شریعت اور طریقت، شریعت اور حقیقت دو چیزیں ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس کی بھی تفصیلی رد کی ضرورت ہے. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی گمراہی ہے. شریعت اور پورا دین ایک ہے، تو یہ کہتے ہیں شریعت الگ ہے، حقیقت الگ ہے. شریعت کیا ہے؟ دین کا ظاہری حصہ، اور یہ ایسا دروازہ ہے جس سے سب لوگ داخل ہوتے ہیں. اور حقیقت کیا ہے؟ دین کا باطنی حصہ، چھپا ہوا باطن، جس تک صرف چنندہ اور بڑے بڑے لوگ، اخیار مصطفین، جو منتخب لوگ ہیں پسندیدہ، وہ لوگ پہنچتے ہیں. 5ویں نمبر پر جنت اور جہنم کے بارے میں ان کا عقیدہ، صوفی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت کسی نیک اور ولی کے لیے، انسان کے لیے، مومن بندے کے لیے جنت کی طلب جو ہے وہ نقص کی بات ہے. ان کی بات کو تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے شارٹ میں، اور جہنم سے ڈرنا یہ بھی بے عزتی کی بات ہے. اس لیے عبادت، ریاضت، دین پر عمل جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ان کی جہالت ہے. اس سلسلے میں حکایتیں بتاتے ہیں. رابعہ بصری نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے ایک ہاتھ میں آگ گھڑوں، ایک ہاتھ میں پانی، آگ سے جہنم ڈلا دوں اور پانی سے جہنم بجھا دوں. اگر یہ چیز غلط ہے، اللہ نے کیوں بنائی؟ اس سے کیوں ڈرایا؟ قرآن کیوں بھرا پڑا ہے؟ جنت اور جہنم اللہ کی ہے، جہنم کا خوف اللہ کے خوف سے جڑا ہے، اور جنت کا شوق اللہ کے کی محبت سے جڑا ہے. خیر، تو یہ بھی یہاں بھی جو ہے الٹا کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے جب جنت جہنم کی طلب اور بچاؤ کا نہیں ہے معاملہ؟ تو ان کے نزدیک اللہ رب العالمین کی ذات میں فنا ہو جانا یہ انسان کا مرتبہ ہے، اعلیٰ مقصد ہے، غایت ہے. یہ بالکل وہی ہے جو ہندو دھرم میں اوم کا مقصد بیان کیا گیا ہے بعض پنڈتوں کے حوالے سے ان کے، کہ یہ ہے کہ تم ایشور کی ذات میں ضم ہو جاؤ جا کے. یہی صوفی کہتے ہیں اللہ کی ذات میں فنا ہو جاؤ اور غیب پر مطلع ہو جاؤ، کائنات میں تصرف حاصل ہو. صوفیہ کی یہی جنت ہے. آگے کہ جہاں تک جہنم کا بات ہے تو کہہ رہے صوفیہ سے یہ لائق نہیں ہے اس کے، یہ غلاموں کی چیز ہے کہ جہنم سے ڈرتے ہیں، آزاد لوگوں کا معاملہ نہیں. اور کہہ رہے کہ وہ ان میں سے بعض اتنی جرات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں تھوک تھوک کر جہنم کو بجھا دوں.